بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن گجرات شہر کے شہریوں کو صاف پانی میسر نہ آیا۔ یہاں وزیر اعلیٰ بھی رہے، صوبائی اور وفاقی وزیر بھی رہے، لیکن گجرات کے شہری صاف پانی کو ترستے رہے۔ اور یہ مسئلہ حل کیا ایک شخص نے گجرات شہر میں صاف پانی کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اب یہ کوئی سیاسی مطالبہ نہیں رہا، اب عوام مطالبہ نہیں کرتی کہ ہمیں صاف پانی میسر ہو، کیونکہ گجرات شہر کی نصف آبادی کو اب صاف پانی میسر ہے۔ اور یہ ایک شخصیت کون ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ گجرات شہر میں کون سی حکومتوں نے اس پر کیا کیا کام کیے۔ گجرات پر بیشتر عرصہ چودھری برادران نے حکومت کی ہے، لیکن بنیادی انسانی مسئلے کو حل نہیں کر پائے۔ پینے کا صاف پانی کی بنیادی انسانی ضرورت ہے، لیکن شاید حکمرانوں اور سیاستدانوں کے نزدیک یہ کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ 20 سال سیاسی مطالبوں میں رہا، وعدے ہوتے رہے، دعوے ہوتے رہے کہ ہم آئیں گے تو صاف پانی کا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن جیسے ہی وہ حکومت میں آئے سیاستدان تو انہوں نے وہ مسئلہ پس پشت ڈال دیا۔ 2002 میں وزیر اعلیٰ بنے چودھری پرویز الہی، 2002 سے 2007 تک وہ وزیر اعلیٰ رہے۔ پورے 5 سال انہوں نے حکومت کی، لیکن گجرات شہر کے اندر صاف پانی کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے، اور 5 سال میں وہ صرف ایک سیوریج کے نظام کو ہی کسی حد تک ایڈریس کر پائے، اور وہ بھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا۔ صاف پانی کے مسئلے کو اٹھایا 2008 میں جب حاجی ناصر محمود MP منتخب ہوئے، تو انہوں نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر آلودہ پانی کا گلاس اٹھایا اور بتایا کہ گجرات کے شہری یہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ وزیر اعلیٰ یہاں سے پرویز الہی رہے، لیکن انہوں نے صاف پانی کے مسئلے کو حل نہیں کیا۔ تو حاجی ناصر محمود نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف سے کہا کہ گجرات شہر کو واٹر سپلائی کی ایک اسکیم دی جائے۔ گجرات شہر کے لیے واٹر سپلائی کا منصوبہ تو منظور ہو گیا، لیکن اس کے فنڈز بہت کم آتے رہے صوبائی حکومت کی طرف سے۔ حاجی ناصر محمود یہاں کے آل ان آل تھے، 10 سال یہاں انہوں نے حکومت کی، لیکن پانی کے مسئلے کو حل نہیں کر پائے۔ جو اسکیم وہ لے کر آئے تھے اس پر اتنی سست روی سے کام ہوا کہ شاید 30-40% ہی اس پورے پروجیکٹ کا یہاں مکمل ہو سکا ہو، لیکن گجرات کے شہریوں کو پانی میسر نہیں آیا۔ 2008 میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ گجرات سے MNA سمینہ فخر پگاوالا نے اپنے فنڈ سے شہر میں 20 واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے، لیکن ان کی مینٹیننس نہ ہونے کی وجہ سے وہ سارے کے سارے بند ہو گئے۔ 2018 میں یہاں PTI اور کاف کی گورنمنٹ آئی۔ PTI کے MPA سلیم سرور جوڑا، اگرچہ وہ منتخب MPA تھے، لیکن سلیم سرور جوڑا کی کوئی سنوائی نہیں تھی، ان کی کوئی نہیں سنتا تھا۔ سرکاری محکموں میں صرف کاف لیگ کا سکہ چلتا تھا، چودھری پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کا سکہ چلتا تھا، انہی کے سیکرٹریز یہاں حکمرانی کر رہے تھے، اور یہاں کے منتخب MPA ایک کارنر میں بیٹھے رہے۔ تو یہاں کوئی منصوبہ صاف پانی کا PTI یا کاف لیگ نہیں لے کے آئی۔ اس وقت پینے کے صاف پانی کا مسئلہ اتنا شدید تھا کہ اس سے بیماریاں پھیل رہی تھیں، اور جو پائپ یہاں ڈالے گئے تھے، جو واٹر سپلائی اسکیم تھی، وہ 3 دہائیوں اس سے چل رہی تھی۔ واٹر سپلائی کے پائپ گل سڑ گئے تھے، زنگ آلود ہو گئے تھے، اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، اس میں نالیوں کا پانی شامل ہوتا تھا، اور لوگ بیماریوں کا شکار تھے، لیکن حکمرانوں نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ اس اہم انسانی مسئلے پر توجہ دی ایک درد مند شخصیت جناب امتیاز کوثر اور ان کے بھائیوں نے۔ ان کے بھائی اور امتیاز کوثر صاحب جن کو لیڈ کرتے ہیں، انہوں نے اس سے پہلے ٹراما سینٹر بنایا، ٹراما سینٹر جہاں روزانہ 2,500-3 ہزار لوگ ایمرجنسی میں جاتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے۔ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو گجرات شہر، گجرات کے ضلع اور جو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں، منڈی بہاوت الدین ہے، جہلم ہے، بھمبر ہے، یہاں سے لوگ اسی ٹراما سینٹر میں آتے ہیں۔ اسی فیملی نے جن کی قیادت امتیاز کوثر کرتے ہیں، جناب امتیاز کوثر نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، گجرات کے شہریوں کو بیماریوں سے بچایا، اور یہ ایک ایسا بہت بڑا مشن تھا جو انہوں نے اس وقت شروع کیا جب یہاں ہیپیٹائٹس کی بیماری عام تھی۔ ایک درد مند انسان جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام شروع کرتا ہے تو اللہ کی حمایت، اللہ کی مدد بھی اس کو ملتی ہے، اور انہوں نے جب یہ کام کا بیڑا اٹھایا تو ان کا منصوبہ تھا کہ ہماری فیملی جس طرح انہوں نے ٹراما سینٹر
بنایا ہے، اس طرح یہ فیملی اب واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگائے گی۔ امتیاز کوثر صاحب اور ان کی فیملی نے جب 15 واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا دیے شہر میں، تو پھر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوتے گئے، کیونکہ یہ کام اتنا اہم اور اتنا بڑا تھا، اور اس کے لیے کوئی ایک شخصیت، کوئی ایک فیملی اس بہت بڑے کام کو جو صرف حکومتیں کر سکتی ہیں پورا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے عزم نے یہ ثابت کیا کہ اگر وہ کوئی اور نہ بھی ملتا تو یہ فیملی امتیاز کوثر صاحب کی قیادت میں انہوں نے یہ کام کرتے رہنا تھا، اور ان کے عزم کی ہی برکت ہے کہ پھر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور یہ کارواں اتنا مستحکم، اتنا متحرک ہوا کہ اب 100 سے زیادہ واٹر فلٹریشن پلانٹ شہر کے اندر لگ چکے ہیں، اور اس سے زیادہ پلانٹس ڈسٹرکٹ کے اندر لگ چکے ہیں، اور 15 واٹر فلٹریشن پلانٹ کے بعد ایک سلسلہ ہے جو دراز ہوتا گیا، ایک قطار لگ گئی لوگوں کی۔ یہ لوگوں کا اعتماد تھا امتیاز کوثر اور ان کی فیملی پر، اور یہ اعتماد اس سوسائٹی کے خیر کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سوسائٹی میں بہت بڑا خیر ہے جو لوگوں کے اندر موجود۔ امتیاز کوثر صاحب نے جلد ہی ایک اعتماد کی ایسی فضا قائم کی کہ لوگ قطار اندر قطار اپنے ڈونیشنز لے کے ان کے سامنے پیش کرتے اور درخواست کرتے کہ ان کے علاقے میں بھی واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا جائے۔ لوگوں نے اپنے والدین کے نام پر، اپنے مرحومین کے نام پر کئی پلانٹس لگائے۔ ان میں بہت بڑے نام ہیں، بہت زیادہ جن لوگوں نے کنٹریبیوشن کی ہے، ان کے بارے میں بھی ہم بتائیں گے، لیکن امتیاز کوثر صاحب کے حصے میں یہ بہت بڑا کام آیا ہے کہ گجرات شہر کے اندر اب صاف پانی کا مطالبہ کوئی سیاسی مطالبہ رہا نہیں ہے۔ اب کوئی سیاسی جماعت یہ نہیں کہتی کہ ہم برسر اقتدار آئیں گے، حکومت میں آئیں گے تو یہ مسئلہ حل کر دیں گے، کیونکہ یہ مسئلہ بڑی حد تک حل ہو چکا ہے، اگرچہ مکمل طور پر حل نہیں ہوا۔ لوگوں کو گھروں میں صاف پانی میسر نہیں ہے، وہ وہی پانی استعمال کر رہے ہیں زنگ آلود پائپوں کا، جس میں نالیوں کا پانی بھی مکس ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ واسا کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے، واسا نے تو اس پر بل بھی لے رہی ہے، اس کے باوجود صاف پانی میسر نہیں ہے۔ لوگ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے جا کر پانی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ صاف ستھرا پانی، ایسا پانی جو انہیں قیمتاً میسر آتا تھا، وہ اب ان کو فری ملتا ہے۔ 100 سے زیادہ پلانٹس امتیاز کوثر صاحب کی رشیدہ شفیع فاؤنڈیشن لگا چکی ہے۔ اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اس میں حکومت کی صرف اتنی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتی۔ یہاں جو ڈی سیز آئے انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، اس میں رکاوٹیں نہیں ڈالی، اگرچہ ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے بہت سارے معاملات سست روی کا شکار رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ تحریک پھلتی پھولتی رہی ہے، اور آج یہ حالت ہے کہ بہت سارے پلانٹس کے پیسے آلریڈی جناب امتیاز کوثر صاحب کے پاس جمع ہیں، اور ایک لمبی قطار ہے واٹر فلٹریشن پلانٹس کی جو ابھی لگنی ہیں، کچھ پائپ لائن میں ہیں، کچھ تعمیر ہو رہے ہیں، اور اہل خیر حضرات دل کھول کر اس خیر کے کام میں، ایک بہت بڑے کام میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس کی دیکھ بھال بہت بڑا کام ہے، جس کے لیے ایک ٹیم ہمہ وقت کام کرتی ہے۔ ان پلانٹس کے فلٹرز باقاعدگی سے تبدیل ہوتے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس کی مینٹیننس میں مسلسل اور مستقل تعاون کرنے والی شخصیات میں شامل ہیں یاسر یعقوب سیٹھی آف سیٹھی سٹورز، ان کے علاوہ چودھری جمشید، حاجی جاوید اشرف بھٹا، حاجی شفیق آف برائٹو فین، ملک ظفر، چودھری مزمل سما، حاجی محمد یوسف آف تیمور فین، چودھری توصیف عبداللہ، مرزا اشفاق بشیر اور چودھری اسحاق شامل ہیں، جو ہر ماہ مینٹیننس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ فلٹریشن پلانٹس لگانے میں نمایاں طور پر سابق ایم پی اے چودھری سلیم سرور جوڑا، ممتاز بزنس مین رضوان دلدار چودھری، امجد فاروق آف نیشنل فرنیچر، ان کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ گجرات شہر کی نصف سے زائد آبادی ان واٹر فلٹریشن پلانٹ سے فیض یاب ہو رہی ہے، صاف پانی اپنے گھروں میں لے کے جاتے ہیں، بچے اور بوڑھے اور خواتین اور گھر کے افراد سارے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام یہ سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ لوگ قابل تحسین ہیں، ہماری سماج کا خوبصورت چہرہ ہیں، ہمارے محسن ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔